السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا اردو کا بورڈ کا پیپر آپ کا اس طرح کا ہوگا. کچھ اس میں اس طرح کے سوالات ہوں گے. اب اس میں جو سوال نمبر 6 آپ دیکھ رہے ہیں، کوشچن نمبر 6، کہ نصاب میں شامل نظم برسات کی بہار کا مرکزی خیال یا پھر خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی لکھیں. بیٹا یہ آپ کا 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے یہ آپ کا کتنے مارکس کا ہے؟ 5 نمبر کا. اب جو نئی بک ہے آپ کی، نئی بک میں بیٹا ٹوٹل 6 نظمیں ہیں. حمد، نعت نظم ہے، پھر یہ آپ کی 4 نظمیں یہ والی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل آپ کی کتنی نظمیں ہیں؟ 6. اب ان 6 نظموں کے یہ چھوٹے چھوٹے مرکزی خیال ہوتے ہیں. یہ اتنے سے ہوتے ہیں، یہ جیسے حمد کا ہے، یہ نعت کا ہے، یہ محنت کی برکات کا ہے، یہ جاوید کے نام، اور یہ آپ کی 5 والی، اور یہ 6 والی. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے یہ مرکزی خیال ہوتے ہیں، اور یہ 5 نمبر کا ہے. اچھا، اب آپ کی ٹوٹل 6 ہیں، یہ میں نے آپ کو 6 کے 6 دکھا دیے ہیں. بورڈ کے پیپر میں 5 نمبر کا یہ والا کوشچن آنا ہی آنا ہے. اس کا مطلب ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم یہ 6 مرکزی خیال کرنے جا رہے ہیں یہ، اچھا میں آپ کو نا یہ بتاؤں گا اس طرح. آپ اس ویڈیو کو بس آپ نے بیٹھ کے سننا ہے. آپ غور سے ویڈیو کو صرف ایک دفعہ سن لیجئے گا، آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. بورڈ کے پیپر میں بیٹھنے تک انشاءاللہ آپ کو یہ بھولے گا نہیں. میں اس طرح اس کو بولوں گا، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے سر ہم اس کو 1 بائی 1 کیوں نہیں کر رہے، ہم ان کو مطلب اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، بورڈ کے پیپر میں اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آسان ہے، چھوٹا سا ہے، اور 5 نمبر کا الگ سے آ رہا ہے. تو کیوں نہ ایک ان کو سائیڈ میں، ہم چھوٹے سے ہیں ان کو کر کے سائیڈ میں کر دیں. باقی سبق وائز بھی ہم چلیں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی وہ ہم ایک ہی بار کریں گے جیسے یہ تھا، ٹھیک ہے. تو بورڈ کی تیاری کے لیے ہے بیٹا. ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے. چینل پہ جو بچہ نیا آیا ہے سبسکرائب ضرور کر لیں. ہم آپ کو آپ کی تیاری بھی کروائیں گے بورڈ کے لحاظ سے، اور آپ کو بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے جو ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. بیٹا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہماری جو پہلی نظم ہے حمد، اس کا ہم مرکزی خیال کرنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ میں نے اسی طرح لکھا ہے جیسے آپ نے بورڈ کے پیپر میں لکھنا ہے آنسر. مطلب اب یہ سوال نمبر یہ 6 ہوگا نا اس طرح، تو آپ نے ہیڈنگ کس طرح بنانی ہے؟ نظم کا مرکزی خیال، پھر لکھنا ہے نظم کا عنوان. آپ نے یہ کس سے لکھنا ہے؟ نظم کا عنوان مارکر سے لکھنا ہے. اور پھر جس نظم کا مرکزی خیال آیا ہوگا، حمد کا ہے تو یہاں حمد لکھ دینا ہے، نعت کا ہے تو نعت لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں شاعر کا نام بھی لکھے. یہ 1 نمبر کا ہوتا ہے تو اس کی ہیڈنگ بھی میں نے الگ دی ہے، یہ آپ مارکر سے دیں گے. مظفر وارثی، حمد کا جو شاعر ہے وہ کون ہے؟ مظفر وارثی. یہ یاد رکھنا نام 1 نمبر کا ہے. یعنی 6 نظمیں ہیں، 6 نام ہمیں یاد کرنے ہوں گے. تو یہ 1 نمبر کا ہے. شاعر کا نام بھئی جو حمد ہے اس کے کون ہے شاعر؟ مظفر وارثی. یاد رہے گا، مظفر وارث. اچھا دیکھیں، کہتے نہیں اللہ نبی وارث، اس طرح آپ یاد رکھیے گا اللہ وارث ہے جی. تو حمد میں اللہ کی تعریف ہے تو وارثی، اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے. تو نظم حمد جو ہے ان کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مظفر وارثی. میرے خیال میں ڈن ہو گیا. بیٹا بورڈ کے پیپر میں بھی اسی طرح آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے جیسے میں نے کی ہوئی ہے. پھر آپ نے مارکر سے لکھنا ہے مرکزی خیال. اور اب ہم یہ مرکزی خیال کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیے گا یاد ہو جائے گا. اب پہلی لائن دیکھیں، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں. یہ تو نارمل سی بات لکھ دی، اصل بات یہاں لکھی ہوئی ہے. اس کائنات کی ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اب پہلی بات، ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. حمد میں ہم نے سب سے پہلے والا پوائنٹ کیا کرنا ہے کہ اللہ، آپ کائنات میں جو بھی چیز دیکھیں گے، سورج، ستارے، آسمان، سیارے، درخت، زمین، انسان، پہاڑ، جو بھی چیز دیکھیں ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. حمد میں پہلا پوائنٹ کیا ہے بیٹا مرکزی خیال کا؟ کہ شاعر اصل میں حمد میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کہ اللہ دیکھیں کتنا قادر ہے، قدرت ہے اس کی. ایک بات، ایک پوائنٹ. دوسرا، بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے، یعنی اللہ کو ڈھونڈتا ہے، پا لیتا ہے. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ڈھونڈنا. کہ جو اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے، خالص دل سے ڈھونڈے گا وہ اللہ کو پا لے گا. 2 پوائنٹ ہو گئے جی. تیسرا پوائنٹ، ہر شے اپنے اپنے انداز سے اس کی حمد و ثنا میں محو ہے، حمد و ثنا کر رہی ہے. مطلب اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں
پرندے صبح صبح بول رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، محو کہتے ہیں مصروف ہونے کو۔ ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، درخت اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، دریاؤں کی لہریں اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہر شے، دنیا کی ہر شے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے یا محو ہے، آپ کوئی بھی جملہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے حمد میں 3 پوائنٹ بتائے ہیں، کون کون سے جی؟ ایک تو شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، قدرت کا اظہار۔ دوسرا، جو اللہ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تیسرا، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ، یہ ہمارا مرکزی خیال 5 نمبر کا تیار ہو جائے گا۔ انسان کا شرف آدمیت اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا حق بندگی اس کی دی ہوئی توفیق سے ادا کرے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو آسان میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح یاد ہو جائے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کہ انسان کا شرف آدمیت یعنی انسان کی عزت اسی بات میں ہے، اس بات کا متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرے، ٹھیک ہے، اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اسی لحاظ سے وہ اللہ کی بندگی، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر پیسہ زیادہ دیا زیادہ خرچ کرے، کم دیے تو کم خرچ ضرور کرے، عبادت کرے۔ تو یہ انسان کی عزت اسی میں ہے، انسان کا شرف آدمیت اسی بات کا متقاضی ہے، یہی چاہتا ہے کیا کہ اس کی یعنی اللہ کی حق بندگی اس کی دی ہوئی توفیق سے ادا کرے۔ ڈن ہو گیا؟ میں بیٹا سمرائز کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں، سمرائز ہو جائے گی، پھر ہماری یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ کیا کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر شے سے ہر شے، اس کائنات کی ہر شے سے رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ہر شے اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے کہ انسان کا شرف آدمیت اس بات کا متقاضی ہے، یہ چاہتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا حق بندگی اس کی دی ہوئی توفیق سے ادا کرے۔ یہ بیٹا 4 پوائنٹ آپ نے لکھ دیے، کسی بھی انداز سے آپ کے 5 میں سے 5 نمبر انشاءاللہ پورے ہیں۔ ڈن ہو گیا جی؟ اب نیکسٹ مرکزی خیال پہ جاتے ہیں۔ تو بیٹا ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے، ٹھیک؟ ویڈیو آپ پوری سنیں گے تاکہ آپ کے یہ 5 نمبر تو سائیڈ میں لگے نا، ٹھیک ہے؟ اور امید ہے میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں گا، میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں تاکہ ایک بار آپ ویڈیو آپ سن لیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ پھر یاد رہے گا۔ اور ویڈیو بیٹا جس نے ابھی تک لائک نہیں کی ویڈیو کو ضرور لائک کرے، اور چینل پہ جو بچہ نیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ اچھا جی، نظم کا عنوان نعت آ گیا آپ کا۔ اچھا، نعت کی ایک بات بتاؤں بیٹا، نعت اور حمد یہ بہت بار آتا ہے بورڈ میں، اگر آپ، کیونکہ نعت اور حمد تو ہر ایک بورڈ یعنی جو پرانی بک تھی نا اس میں ہر ایک میں ہوتی تھی یہ نظمیں، نعت اور حمد۔ تو حمد بھی کئی بار آتا ہے بورڈ میں آیا ہوا ہے، اور نعت بھی کئی بار آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نظم کا عنوان بہرحال کیا ہے جی؟ نعت۔ اب شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا ظفر علی خان۔ مولانا، اچھا دیکھیں مولانا ہے، نعت کے ساتھ مولانا یاد رکھیے گا، مولانا ظفر علی خان، ٹھیک؟ نظم جو نعت ہے اس کا شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا ظفر علی خان۔ اچھا، اب اس میں وہی پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر بارگاہ نبوی میں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے اصلی مددگار ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ اتنا لمبا سینٹینس ہے اور یہ یوں سمجھ لے آدھا مرکزی خیال ہے، اور اس میں ہمیں صرف اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں، اصلی مددگار ہیں، وہی اس جہان میں بھی ہماری مدد کریں گے، ہمیں دین سکھائیں گے، اور اگلے جہان میں بھی کیا بروز قیامت بھی ہماری مدد کریں گے، ہمیں ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو پہلی لائن میں یا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا آیا کہ شاعر، اچھا یہ جملہ آپ کچھ کسی بھی طرح لکھ دیں، ضروری نہیں ہے جیسے یہ میں نے لکھا ہے آپ بھی اسی طرح لکھیں، ہمارے پوائنٹ پورے ہونے چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے اصلی مددگار ہیں۔ اب پہلا پوائنٹ یہ آ گیا۔ دوسرا جی،
اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہم پہلے بھی مطلب ویسے بھی سنتے آئے ہیں، حدیث قدسی بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہان کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات جی، ظاہری باطنی تمام علوم آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ رحمت دو جہاں ہیں۔ تو ٹوٹل بھئی ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہیں، یعنی ان 3 پوائنٹ کو آپ جس طرح بھی لکھ دیں آپ کے 5 نمبر پورے۔ پہلا پوائنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی مددگار ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، یہ جہان جو ہے، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تیسری اور آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے جاننے والے ہیں اور آپ رحمت دو جہان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو بیٹا یہ 3 پوائنٹ ہے، میرے خیال میں یہ نعت تو ہم سے بھی زیادہ آسان تھی۔ کون کون سے 3 پوائنٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی مددگار ہیں دونوں جہانوں میں، جو کچھ پیدا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا۔ تیسری اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپ ہی تمام علوم یعنی سارا علم آپ جاننے والے ہیں، آپ رحمت دو جہاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 پوائنٹ ہم نے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ مرکزی خیال پہ جاتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہماری مرکزی خیال ہے جو نظم ہے وہ ہے محنت کی برکات۔ اچھا بیٹا یہ تو آپ کو دیا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب آپ اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا، مطلب کوشچن اس طرح آئے گا کہ نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھیں، تو آپ کو جو یاد رکھنا ہے ایک تو یہ نام اور دوسرا یہ والا ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر ساری مختلف ہیں، مکس ہو ہی نہیں سکتی، ہر ایک کا تھیم الگ ہے، یہ مرکزی خیال ہوتا ہی تھیم ہے کہ مین بات ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو یہ مکس کبھی بھی نہیں انشاءاللہ ہوگی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس طرح آپ کو پوائنٹ میں بتانے کی۔ اچھا نظم کا عنوان کیا ہے جی؟ محنت کی برکات۔ اب محنت کی برکات کے جو شاعر ہیں وہ کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ کون ہے محنت کی برکات؟ مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ محنت کی برکات کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، محنت کی برکات مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک۔ چلیں جی مرکزی خیال شروع کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں مسلمانان ہند کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت ہی کی بدولت دنیا میں ترقی ممکن ہے۔ اب دیکھیں آدھا مرکزی خیال ہے، چھوٹی سی بات اس نے بتائی ہے، کیا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ شاعر اس نظم میں، اچھا یہ مسلمانان ہند کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا، یہ مولانا الطاف حسین حالی اس وقت کے شاعر ہیں، تو جب یہ ملک نہیں بنا تھا تو جو بر صغیر یعنی ہند بولتے تھے ان علاقوں کو، تو جو مسلمان تھے ان کی الطاف حسین حالی ڈھارس بندھا رہے ہیں، امید بندھا رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ کس کی بدولت ہو رہی ہے؟ محنت کی وجہ سے۔ بیٹا اسی وجہ سے اب میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ محنت کرو گے تو بھئی اچھے مارکس آئیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کرے جو ہمارے ساتھ تیاری کر رہا ہو اس کے بہت ہی اچھے مارکس آئیں، 100% مارکس آئیں، ہماری بیٹا دعا بھی ہے، اور یہ جو دعا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آمین بیٹا آپ نے لکھنا ہے کمنٹ میں۔ اچھا مولانا الطاف حسین، اچھا یہ پورا جملہ آپ کیسے بول سکتے ہو؟ شاعر اس نظم میں مسلمانوں کی امید بندھاتے ہوئے یا ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتا ہے کہ محنت ہی کی بدولت دنیا میں ترقی ہے۔ پہلا پوائنٹ آ گیا، انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے کام لے کر مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ اچھا پوشیدہ چھپی ہوئی صلاحیتیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بھئی جو مشکلیں انسان پر پڑتی ہیں وہ انسان اپنی صلاحیتوں سے ان پر قابو پا سکتا ہے۔ دو بات ہو گئی محنت کی برکات کی۔ پہلی کیا کہ دنیا میں جو بھی ترقی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ محنت کی وجہ سے ہے، اور پھر انسان اپنی صلاحیتیں یا پوشیدہ صلاحیتوں سے کام لے کر مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ تیسری بات جی، اس دنیا میں انسان ہی اپنا سچا مددگار ہے۔ اچھا دیکھیں دوسروں پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہم خود ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کسی کے سہارے نہ ڈھونڈو بلکہ محنت کرو، آپ خود ہی اپنے مددگار ہو جاؤ گے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے، اس کی ہمت میں ہی تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ اچھا ہمت میں تقدیر کا راز پوشیدہ ہے، اس جملے کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یار قسمت میں یہ لکھا تھا، نہیں بھئی آپ ہمت کرو گے، محنت کرو گے، آپ کی قسمت وہی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی قسمت بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بات ہے کہ اسی کی ہمت میں ہی تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ تو 4 پوائنٹ بیٹا کون سے ہیں؟ محنت کی برکات میں جتنی ترقی ہے محنت کی بدولت ہے، انسان مشکلات میں کیسے قابو پا سکتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں سے، انسان اپنا ہی سچا مددگار ہے، اور اس کی ہمت ہی تقدیر کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ 4 پوائنٹ بیٹا آپ نے کرنے، ڈن ہو گیا جی۔ یہ لیں جی ہماری سیکنڈ لاسٹ، نہیں چوتھی میرے خیال میں، ہاں چوتھی نظم کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا یہ کوشچن دیا ہوگا نظم کا عنوان، یہ ہماری بیٹا چوتھی نظم ہے۔ نظم کا عنوان کوشچن یہ ہوگا کہ جاوید کے نام اس نظم کا مرکزی خیال لکھے۔ اچھا جاوید کے نام میری بڑی پسندیدہ یہ شاعری ہے، وہ ہے نہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے، میری بہت پسندیدہ ہے۔ تو نظم کا عنوان دیا ہوگا جاوید کے نام، اس کی لکھیں، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ یہ جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے تھے، تو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جاوید کے نام کس کی ہے؟ علامہ محمد اقبال کی۔ تو مرکزی خیال اس نظم کا کیا ہے وہ مجھے پوری یاد ہے، بڑی مزے کی ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ اب غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ بڑی آپ پڑھیے گا، بہت مزے کی ہے۔ خیر ہم یہاں صرف مرکزی خیال کریں گے۔ علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اب یہاں بتانے لگا کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو۔ اچھا دیار کہتے ہیں شہر کو، عشق کے دیار، عشق کا دیار ویسے یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے، تشریح میں تھوڑا اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گا۔ اقبال دیار عشق کس کو بولتے ہیں؟ اس جہان میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، اس کو دیار عشق کہتا ہے۔ مطلب اب دیکھیں دنیا کتنی یار محنت کر رہی ہے، دنیا اے آئی بنا رہی ہے، روبوٹ بنا رہی ہے، آسمانوں میں چلی گئی ہے، یہ دیار عشق ہے۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو دیار عشق ہے، یہ جو محنت کا جہان ہے، یہ جو عزتوں کا جہان ہے، تم بھی اس میں اپنا مقام پیدا کرو۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ عشق کے دیار میں اپنا مقام پیدا کرو، تم بھی اسی طرح ترقیاں کرو، اپنا مقام پیدا کرو۔ دوسرا پوائنٹ، فطرت کے تقاضوں کو سمجھ کر مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا اس دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے، یہ جو ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں، فحاشی اور یعنی ان کی دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نے ان کے چکر میں نہیں آنا، ان کے جھانسے میں نہیں آنا، یہ انگریزوں کی جو تہذیب ہے یہ مغربی تہذیب ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھئی مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دو باتیں کر دی، ایک دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرو، دوسرا مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ، تیسرا پوائنٹ فقر اور درویشی اختیار کرو کہ اسی میں غیرت اور خودداری کا راز پوشیدہ ہے۔ فقر اور درویشی کا مطلب ہے بیٹا یہ فقر اور درویشی اکٹھا لے گا کہ اگر آپ غریب بھی ہو نا تو خوددار ضرور ہو، یعنی غریب ہو جائے خیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غربت سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن غیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ خودداری آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ بیٹا 3 پوائنٹ ہیں۔ ایک پہلا پوائنٹ کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی مغربی تہذیب جو انگریزوں کی تہذیب ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ کیا ہے کہ فقر اور درویشی ہو، غریبی ہو، کوئی بات نہیں، لیکن غیرت اور خودداری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لے جی اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ نظم ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوشچن آئے گا پیام لطیف نظم کا، یعنی کیا کوشچن آئے گا کہ پیام لطیف کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو شاعر کا نام، اچھا لطیف ہے تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ نا مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، یہ یہاں سے نا الگ ہونا چاہیے تھا، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ اس طرح بننا تھا۔ ٹھیک ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ یاد رکھنا یار، ویسے نظم سے بھی پتہ چل جائے گا پیام لطیف شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ بہت پرانے اور میرے خیال میں سندھ کے یہ شاعر تھے، اور بہت پرانے اور اللہ والے شاعر تھے۔ یعنی یہ اس کی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے کبھی فرسٹ ایئر میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو کالج میں فرسٹ ایئر میں انہی کی نظم ہوتی تھی پیام لطیف۔ ٹھیک ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نام ان کا ہے۔ تو شاہ، یہ دیکھیں نیچے یہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی بیان فرماتے ہیں کہ اے خالق ارض و سما تو ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ اب دیکھیں پوری لائن میں کیا ہے کہ اللہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جو تجھے اور تیرے پیارے حبیب کا مرتبہ پہچان گیا
اور ایمان لے آیا بامراد ہو گیا۔ اب دوسرے دیکھیں آسان سا پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ میں جو پیام لطیف ہے، اچھا بیٹا یہاں اس نظم میں بچے کنفیوز ہو سکتے ہیں حمد سے، حمد ایک بالکل الگ ہے، یہ پیام لطیف الگ ہے، اسی لیے میں نے شاہ عبد اللطیف بٹائی کا آپ کو تھوڑا تعارف کرایا ہے کہ یہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو یہ نظم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پوائنٹ بھی الگ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، پوری خالق و مالک ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری بات، دوسرا پوائنٹ شاہ عبد اللطیف بٹائی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پہچان گیا اور ایمان لے آیا، وہ مراد پا گیا، وہ بامراد ہو گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ، ورنہ شیطان مردود کی پیروی کر کے ناکام ہو گیا۔ تو دیکھیں جو ہمارا پیام لطیف ہے، پیام لطیف، اس میں تین چھوٹی سی باتیں ہیں، کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کی نظم ہے یہ پہلا پوائنٹ جی، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ، ایک پوائنٹ، جو اللہ اور اس کے رسول کو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، ورنہ اگر اس نے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ شیطان مردود کی پیروی کرے گا اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر لیٹ سے اللہ کرے آپ کے پاس یہی آ جاتا ہے تو 5 نمبر کی یہ نظم ہے بھائی، تو 5 نمبر کا یہ کوشچن ہے، تو مفت کے 5 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا آپ نے نا کمنٹ میں پلیز اتنی سی فیور مجھے آپ ضرور دیجیے گا، آپ نے کمنٹ میں تھوڑا سا بتانا ہے کہ پڑھائی کا انداز اسی طرح ہونا چاہیے یا تھوڑا سا اس کو چینج کرنا چاہیے، جیسے آپ کا مشورہ ہوگا اس کے اکارڈنگ میں ٹھیک کروں گا۔ بیٹا ضرور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سر آپ کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یا آپ کہیں کہ سر نہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں، تو جیسے آپ کہیں گے ویسے میں نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے۔ بیٹا یہ کمنٹ ضرور آپ نے کرنا ہے، میں کمنٹ دیکھوں گا صحیح کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا لے جی آخری نظم ہے، اور اس کے بعد یوں سمجھیں کہ ہمارے 5 نمبر، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 6 کی 6 نظمیں سنی ہیں، اور آپ کے یوں سمجھے 5 نمبر بورڈ کے پیپر میں انشاءاللہ العزیز یہ والی، پھر کبھی ایک بار اور یہ ویڈیو سن لیجئے گا، میرے خیال میں پھر یہ کبھی نہیں بھولے گی آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں جی آخری نظم کوشچن آئے گا، کرکٹ اور مشاعرہ کا مرکزی خیال لکھیں، تو آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دینی ہے بیٹا، بار بار کہہ رہا ہوں، اگر پورے نمبر لینے ہیں اچھی پریزنٹیشن، یہ جو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے موٹا لکھا ہوا ہے مارکر سے آپ نے لکھنا ہے، اور جو بغیر بولڈ ہے پین سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کا نام کیا ہے جی کرکٹ اور مشاعرے کا؟ دلاور فگار، ٹھیک ہے؟ دلاور فگار۔ اب مرکزی خیال اس کا کیا ہے؟ اچھا بیٹا جو دلاور فگار کی کرکٹ اور مشاعرہ ہے نا یہ نظم، یہ بہت مطلب، ایک تو دلاور فگار نا ویسے بھی مزاحیہ شاعر ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ مزاحیہ شاعر ہے۔ اب کرکٹ کا کھیل کا یعنی یہ جو نظم ہے نا آپ کے نصاب میں کرکٹ اور مشاعرہ، اصل میں وہ فنی انداز میں، مزاحیہ انداز میں نا جو کرکٹ کا کھیل ہے اور مشاعرہ ہے اس کا موازنہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کرکٹ اور کھیل جو ہے یہ دونوں یوں سمجھیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ہی تفریح ہیں، اس میں ہمیں تفریح ملتی ہے، تفریح کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ دلاور فگار مزاحیہ انداز میں کرکٹ کے کھیل کو اور مشاعرے کو موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں تفریح کا ذریعہ ہیں، ایک بات۔ اچھے کھلاڑی کی طرح ایک اچھا شاعر بھی اپنے کلام سے سامعین اور ناظرین کو محظوظ کرتا ہے، محظوظ کرنے کا مطلب ہوتا ہے لطف دیتا ہے، مزہ کراتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی وہ موازنہ کر رہا ہے نا کہ کرکٹ بھی کرکٹ بھی لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے، مشاعرہ بھی لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے۔ اچھا جیسے اچھا کھلاڑی لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے، اسی طرح اچھا شاعر بھی لوگوں کے لیے، سامعین کے لیے، ناظرین کو محظوظ کرتا ہے، لطف اندوز کرتا ہے۔ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ کرکٹ اور مشاعرے میں کچھ تنازعات بھی مشترکہ ہیں، یعنی کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سوری۔ کھلاڑی اور شاعر قسمت کی بدولت ہی دلوں میں گھر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کھلاڑیوں کے اور شاعروں کو پسند کرتے ہیں نا تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، کوئی اتنا اچھا کھلاڑی ہے شاعر بھی نہیں ہوتا اور دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے۔ یہ بیٹا کچھ پوائنٹ تھے، امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ نا سمجھ آئی ہوگی۔ ٹوٹل یہی 6 نظمیں تھی بیٹا، حمد ہم نے کر لی، نعت کر لی،
محنت کی برکات، جاوید کے نام، پیام لطیف اور کرکٹ مشاعرہ. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ جب بورڈ کا جو کوشچن نمبر 6 ہے، یوں سمجھ لے آپ نے ابھی سے کر لی. جاتے جاتے بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، تیاری اچھے سے کرنی ہے. اللہ حافظ.